بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود وابن ماجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مسلمان بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. زندگی اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہے، بس وہی ہماری زندگی ہے. جس طریقے سے اذان ہونے کے بعد نماز کے انتظار میں اور نماز کی تیاری میں وقت نکل جاتا ہے، بس ہماری زندگی اذان اور نماز کے بیچ کا وقت ہے. نماز جنازہ دراصل اہل ایمان کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شکل ہے، اور اس سفارش کی قبولیت کا من جانب اللہ وعدہ بھی ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ پڑھ لیں یا ایک آدمی بھی پڑھ لے، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا ہونا شرط نہیں ہے. اگر بغیر نماز جنازہ کے کسی کو دفن کر دیا گیا تو وہ سارے لوگ گنہگار ہوں گے جن کو اس کا علم ہوگا، اور اگر ایک بندے نے بھی پڑھ لیا یا کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے. نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، 3 چیز سنت ہے. تکبیر 4 مرتبہ تکبیر کہنا یہ فرض ہے، اور کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے. 3 چیزیں سنت ہیں: اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، میت کے حق میں دعا کرنا. یہ 3 چیزیں سنت ہیں. نماز جنازہ یہ میت کے لیے دعا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اخلاص کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرو. اسی لیے نماز جنازہ کے بعد پھر دعا نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے. نماز جنازہ خود دعا ہے. اسی لیے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. پھر
اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم جنازے کی نماز پڑھو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے میت کے حق میں، جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے جنازے کو ایک بھیڑ، ایک کثیر تعداد پڑھ لے، جنازے میں شریک ہو جائے، جن کی تعداد 100 ہو، نماز پڑھنے والے کی تعداد 100 تک ہو، اور وہ میت کے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کرے، میت کے لیے سفارش کرے، تو اللہ ان کی درخواست کو، ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، ان کے خادم خاص حضرت قریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ مقام قدید یا مقام عثفان، مکہ اور مدینے کے بیچ میں یہ راستے میں یہ جگہ آتی ہے، عثفان اور قدید، ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، دیکھو جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آ گئے؟ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ چکے ہیں، پوچھا 40 کی تعداد ہوگی؟ تو حضرت قریب نے کہا کہ ہاں 40 کی تعداد ہے۔ اتنے لوگ ہو گئے کہ 40 لوگ ہوں گے۔ فرمائے جنازہ باہر لاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، ایسے 40 آدمی شریک ہوں جو شرک سے پاک ہوں، جو شرک سے پاک ہوں، ایسے 40 آدمی شریک ہوں جو شرک سے پاک ہوں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ ان کی درخواستوں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ شرک سے پاک ہوں، شرک میں مبتلا نہ ہو۔ جنازے میں خود یہ سبق ملتا ہے، آپ دیکھ لیں، جنازہ تیار ہو کر کے آتا ہے، چاہے کسی ولی کا جنازہ ہو، کسی قطب کا جنازہ ہو، کسی ابدال کا جنازہ ہو، کسی محدث کا جنازہ ہو، کسی مفسر کا جنازہ ہو، کسی مفتی کا جنازہ ہو، کسی عالم کا جنازہ ہو، کسی امام کا جنازہ ہو، نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو نماز جنازے میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں رکھا گیا، جبکہ جنازہ سامنے نظر بھی آ رہا، دکھائی بھی پڑ رہا، اس کے باوجود نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ اب وہی ولی قبر میں چلے جائے، وہ جنازہ اٹھا کر کے ان کو قبر میں مدفون کر دیا جائے، اب اس پر سجدہ کرنا جائز ہو جائے گا؟ اب لوگ اس پر سجدہ کرنا جا کے قبر پر، درگاہوں پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ جنازہ جب ولی کے سامنے تھا، اللہ نے رکوع سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ تو نماز جنازہ میں تو خود یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک سے بچایا گیا۔ تو فرمایا ایسے 40 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوں جو شرک سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کے جنازے میں 3 صف لوگ شامل ہو جائیں، جنازے میں 3 صف بن جائیں، تو اللہ اس جنازے کی مغفرت فرما دیتا ہے، جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ اوجبہ کا لفظ آیا، اوجبہ، اللہ کے لیے نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، اللہ مالک الملک ہے، خود مختار ہے،
لیکن حدیث کے الفاظ بتا فاوجبا، یعنی اللہ نے خود یہ واجب کر لیا ہے کہ تین صف لوگ اگر جنازے میں شریک ہو جائیں گے تو اللہ مغفرت فرما دے گا، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت 100 آدمی کا تذکرہ، دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی 40 کا تذکرہ، تیسری حدیث میں 3 صف نمازیوں کا تذکرہ۔ اس کی تشریح میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں یہ بات منتشر کی گئی تھی۔ شروع میں 100 آدمی کا ہوا، پھر اور آسانی کر دی گئی 40 کی تعداد اور آسانی کر دی گئی، بس 3 ہی سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جنازے کی نماز میں میت کے لیے جو دعا ہوتی ہے اور بھیڑ تعداد کا ہونا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن بھیڑ ہونے کے لیے، تعداد بڑھانے کے لیے بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ بھیڑ ہوگی، زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے تب جنازے کی نماز ہوگی، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر جنازہ پڑھنے میں جو لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، نماز جنازہ کے بعد اس کے کفن دفن میں شریک ہو، اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، 2 قیرات اجر ملتا ہے، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ اور جو صرف نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، دفن میں شریک نہیں ہوتا، نماز جنازہ پڑھ کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، یعنی بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر بات معلوم ہو، ہر آدمی کو ہر بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں رہتی۔ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جب ان کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جو جنازے میں شریک ہوتا ہے، کفن دفن میں شریک ہوتا ہے، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، تو آدمی بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو حضرت عائشہ نے تصدیق کی کہ ہاں جو روایت کرتے ہیں وہ صحیح روایت کرتے ہیں، ثواب اتنا ملتا ہے، 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ ہم نے تو بہت سارے قیرات کھو دیے، ہم نے تو بہت سارے قیرات کھو دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے تھے، قبرستان نہیں جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس پر جنازہ پڑھ دیا جائے، یہ حق ادا ہو گیا، تو 1 قیرات ثواب لے کر واپس آ جاتے تھے، وہ قبرستان نہیں جاتے تھے۔ جب بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں قبرستان جانے پر 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، تو فرمایا ارے ہم نے تو بہت سارے قیرات کھو دیے۔ تو جو کفن دفن میں شریک ہوگا، دفن میں کب تک شریک ہوگا، دوسرا قیرات کب ملے گا اس کو؟ قبرستان جا کے 3 مرتبہ مٹی ڈال کے واپس آئے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ جب تک قبر کی مٹی برابر نہ کر دی جائے، قبر تیار نہ کر دی جائے، اس وقت تک وہ رکا رہے۔ ابھی تو آسانیاں ہو گئی، پہلے لوگ خود قبر کھودتے تھے، خود مٹی ڈالتے تھے، خود سب کچھ کرتے تھے، پتہ چلا سب لوگ 3 مرتبہ مٹی دے کے گھر چلے آؤ، بس بچا کون؟ گھر والے۔ اب قبر میں مٹی پاٹنا ہے، ایک محنت کا کام ہے، قبر کو
برابر کرنا، پھر اونٹ کی کوہان کی طرح اس کو بنانا، ایک کام ہے. اب سارے لوگ چلے آئے کہ واپس تو کرے کون اس کو؟ گھر کے 2 4 5 آدمی رہ گئے. قبر کے برابر ہونے تک وہاں رکے، اس کے بعد واپس آئے، اس کو دوسرا قرات کا ثواب ملے گا. نماز جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت چیزیں ہیں، شاید ہمیں نہ معلوم ہو. طریقہ جو نماز جنازہ پڑھنے کا ہے، جیسے بہت سے لوگ سوچتے ہیں دعا نیت کیسے کریں گے، نماز جنازہ نیت کیسے ہوگی، بہت چیزیں ہیں، لوگ کنفیوز رہتے ہیں. تو نماز جنازہ پڑھنے کا جیسے عید کے دن بتا دی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، آج ہم چلیے آپ کو بتا رہے ہیں جنازہ نماز پڑھنے کا طریقہ. امام کھڑا ہوگا، کہاں پہ کھڑا ہوگا جنازے میں؟ امام کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ جنازہ پڑھانے والا کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ بہت سارے اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان. امام جو کھڑا ہوگا وہ سینے کے سامنے کھڑا ہوگا، میت کے سینے کے سامنے. جو کپڑا کے ٹکڑا جو بچھایا جاتا ہے وہ کفن کا حصہ نہیں ہے. اگر مرنے والے کے مال سے کفن تیار کیا گیا ہے تو اس کو نہیں نکالنا چاہیے، وہ کفن کا حصہ نہیں ہے جانماز جو بچھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ میت کے اوپر جو سفید چادر ڈال دی جاتی ہے وہ بھی کفن کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی زائد ہے. ہم نے بزرگوں کے جنازے کو دیکھا ہے، لاکھوں کی مجمع کو دیکھا ہے، لاکھوں لاکھ کی بھیڑ، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. لیکن میں نے دیکھا صرف وہ لیٹے ہوئے ہیں، اوپر کوئی چادر نہیں ہے، کوئی چادر اوپر نہیں، ایسی بس جیسے گھر میں رکھا ہوا اسی طرح جا کے گہوارے میں لٹا دیا گیا، کوئی چادر اوپر نہیں. ہمارے یہاں تو چادر بھی، کلمہ والی چادر بھی، پھر اوپر کے پھول بھی، ہار بھی، سب کچھ. جن کی جنازے کی نماز میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں، ان کے جنازے کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے، لیکن دیکھا صرف ایسے لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو میت کے ترکے میں سے چادر بنانا اور یہ جانماز نکالنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وارثین کا حق ہے. امام کھڑا ہوگا، نماز جنازہ پڑھانے والا کھڑا ہوگا. اچھا جنازہ کون پڑھائے؟ امام زیادہ حقدار ہے مسجد کا، محلے کا، یا کہ گھر والا کوئی حقدار زیادہ ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. بھائی جنازہ کون پڑھائے؟ بیٹا پڑھائے، باپ پڑھائے، یا امام مسجد کا پڑھائے؟ 5 نماز وہ پڑھائے، عید کی نماز وہ پڑھائے، جمعے کی نماز وہ پڑھائے، جنازہ کون پڑھائے؟ معلوم ہے کون پڑھائے؟ امام زیادہ حق رکھتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا ولی کے مقابلے میں، لیکن یہ استحباباً ہے، مستحب ہے کہ امام سے نماز جنازہ پڑھوائی جائے. لیکن اگر ولی، باپ، بھائی، بیٹا، یہ اگر جنازے کی نماز پڑھا دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ولی کو چاہیے کہ امام مسجد سے وہ درخواست کرے کہ آپ جنازہ کی نماز پڑھا دیجیے گا. ولی کو چاہیے کہ وہ امام سے درخواست کرے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا. لیکن اگر ولی خود پڑھا دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو امام کھڑا ہوگا سینے کے سامنے، دل میں نیت کریں گے. کیا نیت کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس میت کی حق میں دعائے مغفرت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. یہ نیت ہو گئی آدمی. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے. 2 اماموں کے یہاں ثنا ہے، 2 اماموں کے یہاں سورہ فاتحہ ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھا جائے. امام شافعی، امام حنبل کے یہاں کی سورہ فاتحہ پڑھی جائے.
ہمارے ہاں کے امام کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تلاوت ہے ہی نہیں کہیں پر، اس لیے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ کو ثنا کے قائم مقام دعا کے طور پہ پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ دعا پڑھنا ہے۔ اب مسئلہ ایک یہاں یہ اٹکتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے قبرستان جا کر کے، دیہاتوں میں تو ہم دیکھتے ہیں جنازے کی نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اچھی خاصی تعداد پیڑ کے نیچے الگ کھڑی رہتی ہے، پیڑ کے نیچے الگ کھڑی رہتی ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، مارے درد میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتے دار نے پڑھ لیا تھا نماز جنازہ ہمارے یہاں، اس کا نکاح باقاعدہ دوبارہ پڑھوایا گیا۔ تو بھائی گائے بھی چھوٹے، اس کی بیچارہ غریب، وہ پیڑ کے نیچے، ببول کے پیڑ کے نیچے، آم کے پیڑ کے نیچے چپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔ ایک تو وہ تعداد ہوتی ہے۔ دوسری تعداد ہوتی ہے ہم پاک نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، یا پھر ہم کو جنازے کی دعا یاد نہیں، جنازے کی دعا یاد نہیں، بھائی ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ پاک ہونا تو کوئی مشکل کام نہیں، بھائی آدمی نہا دھو کے جائے گھر سے پاک صاف ہو کر کے جنازے میں۔ اگر دعا نہیں بھی یاد تو دعا نماز جنازہ صحیح ہونے کو شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز جنازہ ہی نہیں ہوگی۔ نہیں یاد ہے، جو یاد ہے وہ پڑھ لیجیے، کھڑے رہیے چپ چاپ سے۔ لیکن یہ عذر کرنا کہ جنازہ کی دعا نہیں آتی اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بالغ مرد عورت کی دعا ایک ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیہ بالاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اے اللہ معاف فرما، کس کے لیے؟ ولی، بزرگ، کتب، ابدال، پیر، کوئی کسی کے جنازہ سامنے رکھا ہے، ہم اللہ سے اس کے حق میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اور پھر ہم انہی سے جا کے مانگنے لگتے ہیں۔ ابھی تو ان کے لیے مانگ رہے ہیں، اور زمین کے نیچے جا کے بعد ہم اسے مانگنے لگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، زندہ کو، مردے کو، موجود ہے ان کو، جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی، صغیر نہ چھوٹوں کو، کبیر نہ بڑوں کو، ذکر نہ مردوں کو، انسان عورتوں کو، سب کو معاف کر دے، سب ملا کے سب کو معاف کر دے۔ جو زندہ ہے ان کو ایمان پر زندہ رکھ، جن کو تجھ کو موت دینی ہے ان کو ایمان پہ موت دے۔ بچے کی اگر ہے، نابالغ بچہ اور بچی کے دعا میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی عربی قاعدے کے حساب سے، اللہم اجعلہ لنا فردا وجعلہ لنا اجرا وزخرا وجعلہ لنا شافیا ومشفعا۔ لڑکی ہوگی تو اللہم اجعلہ لنا کریں گے، ہو اور ہا کا فرق ہے عربی میں، جیسے آپ صحابی کے لیے بولتے رضی اللہ عنہ، صحابیہ کے بولتے رضی اللہ عنہا، تو ہو مرد کے لیے ہے، ہا عربی میں عورت کے لیے، بس دعا سیم ہے، خالی ہا کا لفظ بدل جاتا ہے یہاں پر، اور آخر میں شافعا و مشفعا، اور یہاں پر لڑکی میں شافعتا و مشفعا گول تا لگا کر کے مذکر کو مؤنث بنایا جاتا ہے عربی میں، گول تا کے ذریعے سے امرؤن آدمی، امرأتن گول کو لگاتا عورت کے معنی میں آ جائے گا، گول تا لگانے سے عورت کے معنی میں آ جائے گا، تو اس لیے شافعتا و مشفعا۔ چوتھی تکبیر کہہ کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ہاتھ کس وقت چھوڑیں گے؟ ہاتھ کس وقت چھوڑیں گے؟ یہ بھی کنفیوژن، کوئی دیکھ رہا امام صاحب ابھی چوتھی تکبیر کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، کچھ لوگ باندھے بھی ہیں۔ تین طریقے سے ثابت ہے،
چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا یہ بھی ثابت ہے. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر کر ہاتھ چھوڑنا یہ بھی ثابت ہے. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر ایک ہاتھ چھوڑ دیں، بائیں طرف سلام پھیر ہاتھ چھوڑ دیں، یہ بھی ثابت ہے. تینوں ثابت ہیں. جس کو جو آسان لگے وہ کر لے. ہمارے ہاں چونکہ دوسرا جو طریقہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہی ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ طریقہ ہے تو کوئی حرج نہیں، جو اس طریقے سے پڑھ رہا. ہم بھی پہلے سلام پھیرتے تھے ہاتھ باندھ کر، بہت دنوں تک ہم اسی طرح جنازہ پڑھائے. پھر ہم نے ایک شیخ الحدیث صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا افضل یہ کہ ہاتھ چھوڑ کر کے سلام پھیرا جائے. ہم اب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں. پھر ہم نے ابھی اس موضوع میں جب مطالعہ شروع کیا تو کئی کتابوں میں ملا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کے سلام پھیرا جائے. سوچ رہے ہیں اب جو ہے باندھی کے پھیرا کرے. بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں کہ کوئی بھی کرے، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا کسی پر، جو آسان لگے وہ کر لے. لیکن ہمارے دوسری شکل جو ہے ہاتھ باندھ کر کے لوگ سلام پھیرتے ہیں، جو یہ کر رہا ہے بہت اچھا ہے کر رہا ہے. ایک کام بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جنازے کی نماز میں، جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. منع ہے، وعید ہے کہ جو لوگ نماز میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ڈریں کہ ان کی بینائی کچھ نہ لی جائے، آنکھوں کی روشنی چھین نہ لی جائے ان کی. یہ کہیں نہیں لکھا بھائی کہ تکبیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھو. یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا اس کو، یہ ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ حرم میں جائیں گے، نماز جنازہ جب ہوگی تو وہاں ایک ہی طرف امام سلام پھیرے گا، دوسرے کا آپ انتظاری کرتے رہ جائیں گے کہ اب امام صاحب دوسری طرف پھیر رہے ہیں، ایک ہی بار میں پھیر کے چلے جائیں گے. وہ حرم میں جو نماز جنازہ ہوتی ہے ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے. ان کے یہاں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سلام ہے، جنازے کی نماز میں ایک سلام ہے. تو سعودی عرب میں حنبلی مسلک کے لوگ ہیں، اس لیے وہ لوگ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں. اور ہمارے یہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرف سلام پھیرنا چاہیے. کیونکہ جنازے کی نماز کے لیے جو بھی لفظ حدیث میں آیا سلام کا لفظ آیا ہے، صلاۃ الجنائز، صلاۃ المیت، سلام کا لفظ آیا ہے. شروعات بھی تکبیر سے ہوتی ہے تو اختتام کی سلام پہ ہونا چاہیے. جس طرح نماز میں شروع کرتے اللہ اکبر تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، ایسے جنازے میں بھی تکبیر سے جب شروع کرتے ہیں تو نماز ختم بھی سلام پہ کرتے. اگر کوئی ہم لوگ وہاں جائیں اور امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا تو ہم کو دوسری طرف سے پھیر لیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی کوئی سختی نہیں ہے، دوسری طرف پھیر سکتے ہیں ان کے یہاں بھی. لیکن امام ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا تو دوسری طرف ہم خود پھیر لیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو وہاں جائیں ان کے لیے نئی چیز ہوگی. اسی طریقے سے نماز جنازہ، جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے نماز جنازہ بھی مکروہ ہے. جیسے طلوع کے وقت، استوا کے وقت جب آسمان بالکل بیچ آسمان میں سورج ہوتا ہے، غروب کے وقت جب بالکل پیلا پن آ جاتا ہے، نماز منع ہے. تو جنازے کی نماز ہی منع. لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو کے آ جائے یا سجدہ تلاوت اسی وقت آدمی کرے تو نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے. مکروہ اس وقت ہے جب پہلے سے جنازہ کے رکھا ہو اور اس وقت پڑھا جائے تب منع ہے. لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو گیا ہے، بالکل طلوع کے وقت، استوا کے وقت، غروب کے وقت، یا ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ اسی وقت آ گئی تو ہم سجدہ کر لیں گے، منع نہیں ہے اس وقت. اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو، سجدہ تلاوت اسی وقت کرے. ہم ظہر بعد قرآن پڑھے، سجدہ تلاوت پڑھے، اس وقت نہیں کیے. اب ہم کو جو ہے غروب کے وقت سجدہ نہیں کرنا. لیکن اگر اسی وقت ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ کر لیں گے سجدہ تلاوت. ایسے ہی فجر طلوع ہونے کے بعد، طلوع صبح صادق کے بعد 2 رکعت سنت فجر کے علاوہ نفل پڑھنا منع ہے. ایسی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نفل پڑھنا منع ہے.
اثر کی نماز کے بعد غروب تک نفل نماز پڑھنا منع ہے، لیکن ان اوقات میں قضا نمازیں اور جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ نوافل منع ہے، قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں فجر، طلوع فجر کے بعد سنت کا جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اثر کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسی دن کے اثر کی نماز اگر چھوٹی ہوئی ہو تو سورج پیلا کیوں نہ ہو جائے آپ پڑھیں اس دن، الا عصر یومی، اس دن کی جو عصر کی نماز ہے وہ آپ پڑھیں چاہے سورج پیلا کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے مسئلہ بتا دیں کہ اچھے اچھوں کا مسئلہ نہیں بنا۔ ایسے ہی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ کوئی مجبوری یا کرے، بارش ہو رہی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، تو نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نماز جنازہ میں جو لوگ شریک ہوں، شرط ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں شریک ہوں۔ یہ نہیں کہ جنازہ اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے ہم کو، اگر نہیں جائیں گے لوگ کہیں گے اب جنازہ نہیں پڑھنے آئے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو بتانے، یہ نیت اگر ہوگی تو ایک کو قیراط ثواب نہیں ملے گا، اس کو قیراط ثواب ملے گا بہت پہاڑ کے برابر، ایمانا و احتسابا، اللہ کے لیے نیت اخلاص ہو، احتساب جو ثواب کی نیت کرے اس میں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نماز جنازہ پڑھے گا، اس کو قیراط ثواب ملے گا۔ یہ نماز جنازہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔